السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ بخیر ہی ہوں گے۔ اللہ آپ کو خیریت سے رکھے، سلامت رکھے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی یہ درخواست کر رہے تھے کہ آپ ہمیں سفر کی نماز کا طریقہ بتلائیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سفر کی نماز کا آسان اور مکمل طریقہ سمجھانے کی کوشش کریں گے اور گزارش کریں گے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ مسافر کون ہے۔ شریعت نے مسافر اس شخص کو کہا ہے کہ کوئی شخص اپنی بستی، اپنے گاؤں، اپنے شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے اور جہاں وہ جانے کا ارادہ کر رہا ہے اس کی دوری اور اس کے شہر کی دوری، اس کے گاؤں کی دوری 78 کلومیٹر ہے، 78 کلومیٹر ہے۔ اور دوسری شرط یہ بھی ہے کہ یہ آدمی جو دوسرے شہر جا رہا ہے اس کی نیت وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی ہے۔ یعنی ایک آدمی دلی سے لکھنؤ جاتا ہے، ظاہر ہے کہ دہلی سے لکھنؤ کی دوری 78 کلومیٹر سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ لکھنؤ جا رہا ہے اور نیت یہ بھی ہے کہ 10 دن میں، 12 دن میں، یہ اس کے کم زیادہ، بہرحال 15 دن سے پہلے کام فنش کر کے اپنے گھر آ جائے گا، تو ایسا شخص مسافر شرعی ہے۔ اب اس شخص پر قصر نماز پڑھنا واجب ہے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ قصر نماز کیا ہے۔ سب سے پہلے تو سمجھا دوں کہ کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتے ہی مسافر بن جاتا ہے یا جہاں اس کو پہنچنا ہے وہاں جا کر مسافر بنتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کوئی شخص جب 78 کلومیٹر دوری کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنے شہر کو، اپنی بستی کو پار کر دیتا ہے، مثلا ہم دہلی میں رہتے ہیں اور ہمارے بہت قریب غازی آباد ہے، تو جب دہلی کی حد ختم ہو جائے گی اور غازی آباد شروع ہو جائے گا تو غازی آباد شروع ہوتے ہی ہمارا سفر شروع ہو جائے گا۔ یعنی اگر غازی آباد میں ہمیں عصر کی، ظہر کی کوئی نماز پڑھنی ہے تو وہ قصر پڑھی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر سے نکلتے ہی فوراً قصر نماز ہو جائے یا وطن جہاں جا رہے ہیں وہاں جا کر کے قصر نماز پڑھیں، ایسا نہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ قصر نماز کون سی نمازوں میں ہوگی۔ یاد رکھیے کہ جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، تو یہ جو 4 فرض ہیں، یہ قصر کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت ہو جاتی ہیں اور اس کی 2 رکعت ختم ہو جاتی ہیں۔ مغرب میں 3 ہیں، 3 ہی پڑھنی ہے، فجر میں 2 ہیں، 2 ہی پڑھنی ہے، اور اسی طریقے سے عشاء میں جو وتر ہیں ان کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ سنت و نوافل کا مسئلہ یہ ہے کہ سنت و نوافل علماء نے لکھا ہے اگر کوئی مسافر حالت قرار میں ہے، سکون کی حالت میں ہے، تو ایسا شخص، ایسا مسافر، اس کو چاہیے کہ وہ سنتوں کا اہتمام بھی کرے، سنت پڑھنے پر اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی مسافر جلدی میں ہے، فرار میں ہے، یعنی وہ گاڑی کے انتظار میں ہے، ریلوے اسٹیشن پر نماز پڑھتا ہے، اپنی فلائٹ کے انتظار میں ہے، اور اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر وہ دیر کرے گا، سنت و نوافل پوری پڑھے گا تو اس کی سواری چھوٹ جائے گی، تو علماء نے ایسے شخص کے لیے رخصت دی ہے کہ وہ سنتوں کو چھوڑ دے۔ تو قصر نماز صرف ان 3 نمازوں میں ہوگی، ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسافر آدمی جہاں وہ گیا ہوا ہے، مثلا بات چل رہی ہے کہ دہلی سے لکھنؤ کوئی جاتا ہے، لکھنؤ پہنچ گیا ہے، اب وہاں کے مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، جہاں گیا ہے وہیں قریب میں مسجد ہے یا مسجد نہیں ہے، کسی جگہ پر نماز پنجگانہ کا باجماعت اہتمام ہوتا ہے، وہاں یہ مسافر آدمی ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو کر نماز پڑھتا ہے، تو اب اس کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہاں کے امام کے پیچھے یہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے، نہیں، بلکہ اگر مقیم امام ہے، یعنی جہاں یہ گیا ہوا ہے وہیں کا امام ہے، تو اس کے پیچھے اس کو پوری ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہاں اگر مسافر امام بن جائے یا اتفاقی کہ اس کی جماعت چھوٹ جائے یا جہاں ٹھہرا ہوا ہے وہیں نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کو اب قصر ہی نماز پڑھنی پڑے گی، پوری نماز۔ اور بہت سارے حضرات تو مسافر شرعی ہوتے ہیں اور اس کے باوجود بھی پوری نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے قصر نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی مسافر شرعی پوری نماز پڑھتا ہے تو اس کو اپنی نماز کا اعادہ، نمازوں کا لوٹا لینا ضروری ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ یہ سفر کے ضروری مسائل سمجھے ہوں گے۔ مزید آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہو، آپ کا کوئی سوال ہو، آپ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔